سب سے پہلی اور بنیادی بات ضرورت یہ سمجھنے کی ہے کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، قربانی اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، یہ ایک عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان قربانی بڑے شوق سے کرتے ہیں، بہت شوق سے کرتے ہیں، لیکن اگر دین کے مطابق سیکھ کر کریں گے تو اس کا فائدہ اور زیادہ ہوگا۔ اگر ہم نے دین کو سیکھنا اور سمجھ کر کرنا چھوڑ دیا تو پھر یہ ایک رسم اور رواج بن کے رہ جائے گی، نعوذ باللہ۔ ہاں، اگر ہم اس کو دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر سیکھتے رہیں گے، مسائل معلوم کرتے رہیں گے، سنت کے مطابق کرنے کا شوق رکھیں گے، یہ شاعر اسلام ہی کی تعظیم ہوگی اور ہمارے لیے یہ خیر کا ذریعہ ہوگا۔ قربانی کے مسائل سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا جواب؟ قربانی ہو، حج ہو یا کوئی بھی دین کا عمل سیکھ کر کرنا کیوں ضروری ہے؟ سمجھ لیجئے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہے اصل بات۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ اللہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم اچھے عمل کر رہے ہو، اکثر عملہ نہیں ہے، احسن عملہ، اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے کر سکو۔ اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے دن جس کے اعمال نامے میں اعمال وزنی ہو جائیں گے، نیکیاں، وہ کامیاب مزیدار زندگی میں ہوگا۔ تو یہاں دو باتیں معلوم ہوئی ان دونوں باتوں سے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تعداد کی بات نہیں، کوانٹٹی کی بات نہیں، کوالٹی کی بات ہے۔ کوالٹی چیک کریں گے، احسن ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہ اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، یعنی ہماری قربانی، ہمارا حج، ہمارا ذکر، ہمارا اور بھی ہر عمل، نماز، سب کچھ تولا جائے گا۔ جب یہ بات معلوم ہوگی تولا جائے گا تو اب ہر آدمی کی، مسلمان کی فطری خواہش یہ ہوگی کہ میرا عمل وزن میں بھاری بھی ہو، تاکہ اعمال نامہ نیچے جائے نیکیوں کا، میں جاؤں اوپر جنت میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال نامے میں اعمال وزنی کیسے ہوں گے؟ اعمال نامے میں اعمال میں وزن کیسے آئے گا؟ قربانی آپ نے بھی کی، آپ نے بھی کی، میں نے بھی کی، ایک کی وزنی تھی، ایک کی نہیں تھی، جانور تو سب کا ایک جیسا تھا۔ ایک تو اخلاص کی ضرورت ہے، دوسرا سیکھ کر، سمجھ کر، سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ جو عمل سنت کے مطابق ہوگا وہ وزنی ہوگا، اور جو سنت سے جتنا دور ہوگا اتنا بے وزن ہوگا۔ اعمال میں وزن آتا ہے اتباع سنت سے، سنت کے مطابق قربانی کرنے سے، یا عشرہ ذو الحجہ سنت کے مطابق گزارنے سے اعمال میں وزنی ہوں گے، اعمال نامے میں، قیامت کے دن ترازو میں۔ اور جو بے سیکھے ہوں گے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل وزنی ہوں تو ہمیں سنت کے مطابق کرنے ہوں گے۔ اب سنت کے مطابق کیسے کریں؟ وہ سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے دین کا علم سیکھنا پڑے گا، پھر بات بنے گی۔ قربانی سے اللہ میں سکھانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے جی، اس کے جواب دیں۔ اللہ تو خود کہہ رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا یہ گوشت نہیں میرے پاس پہنچتا، نہ خون، تمہارے دل کا تقویٰ، تعلق، محبت، یہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ لیکن ایک جواب سن لیجئے، اس سے نہ قربانی کا اور حج کا فلسفہ مکمل ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کرنا۔ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کرنا، ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی کے بارے میں بتانا، سمجھانا کہ وہ کیا ہے مزاج ابراہیمی۔ مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب کہا بیٹا قربان کر دو تو بیٹا قربان کر دیا، آگ میں جلنے کی باری آئی تو آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا اللہ نے کہ اپنی بیوی کو، بچے کو چھوڑ دو، ویرانے میں آ جاؤ واپس چھوڑ کے، اس کے لیے تیار ہو گئے۔ مزاج ابراہیمی کیا ہے
اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ مزاج ابراہیم ہے۔ اب کوئی شخص جانور کی قربانی تو بڑے شوق سے کرے اور نفسانی خواہشات کو قربان نہ کرے تو اس نے قربانی کے واجب سے تو جان چھوڑا لی، لیکن حقیقت سے محروم رہا، جو اس کی روح تھی نا اس سے محروم رہا، ظاہر تک ہی رہا۔ یہ تو قربانی صرف جانور کی نہیں، ہمارا یہ مزاج بنے۔ اللہ اگر آپ نے ہم سے بھی کہا ہوتا بیٹے کو ذبح کرو تو اللہ ہم اس کے لیے تیار تھے، اور جب میں خود بیٹا ہوں اور جیسے بچے ہوتے ہیں تو میرے لیے ہوتا کہ باپ مجھے قربان کرے تو میں باپ کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ باپ کے نیچے چھری سے بھی تیار ہو جاتا۔ یہ جذبہ پیدا کرنا، اللہ ہم آپ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ جذبہ پیدا کرنا، مزاج ابراہیمی یہی ہے۔ تو قربانی کا اور حج کا مقصد ایک جملے میں سمجھنا ہو تو ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سمجھانا۔ اور مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ جو رب کا حکم آگے سر جھکا، کوئی لاجک نہیں پیش کرنی، کوئی چوں چرا نہیں کرنی، بس ماننا ہے، یہ مزاج۔